کچھ دعاؤں کی دیری صرف اور صرف آپ کی توبہ کے لیے آتی ہے، تاکہ آپ ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیں اور اللہ سے ان گناہوں کی بخشش مانگیں جو آپ کی دعاؤں کا راستہ روکے کھڑی ہے۔ کیونکہ جب ہم توبہ میں دیری کرنے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں بھی دیری ہونے لگتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ استغفار کرتے رہا کریں، تاکہ جانے انجانے میں جو غلطیاں ہم سے ہمارے رب کو ناراض کر دیتی ہیں وہ غلطیاں معاف ہو جائیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو ڈھونڈنے کے چکر میں خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو جوڑتے جوڑتے خود ہی کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ محبت عزت نفس کی قربانی کا نام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ رشتوں کو زبردستی پکڑے رکھنے سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان رشتوں کو تب تک تھامے رکھتے ہیں جب تک ہمارے ہاتھ لہو لہان نہیں ہو جاتے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں مکمل ہونے کے لیے کسی سہارے کی نہیں بلکہ خود کی ضرورت ہے۔ ہمارا سکون ہم میں ہی چھپا ہے۔ کسی کو قید کر لینے سے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ عزت نفس قربان کرنے سے محبتیں نہیں ملا کرتی۔ جس نے آپ کو قبول کرنا ہوگا وہ آپ کو تمام عیبوں کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور جس نے نہیں کرنا ہوتا وہ آپ کو آپ کی لاکھ خوبیوں کے بعد بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ تو پھر کسی کا بھی انتظار کیوں کرنا؟ گزرے وقتوں کو بلا کر آگے بڑھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، خود کی قدر کرنا سیکھو۔ ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے، مگر خود کو کھو کر پانا بہت مشکل امر ہے۔ تو کوشش کرو کہ جو دوسروں کو دیتے ہو خود بھی اس سے محروم نہ رہو۔ کسی اور سے پہلے تمہارا تم پر حق ہے، اور یہ حق کسی اور کو کبھی مت دو۔ روشنی بکھیرتے بکھیرتے اتنے خالی نہ ہو جانا کہ باقی صرف اندھیرا رہ جائے۔ خود کے لیے لڑو، تم جیسے بھی ہو مکمل ہو، اور خود کے لیے کافی ہو۔ خود کو پہچانو تاکہ تمہیں تمہاری پہچان مل سکے، کیونکہ تمہارے علاوہ تمہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ گرنے سے مت ڈرو، یہ پنکھ تمہارے ہیں، تو پھر جہاں تک چاہے اڑ چلو۔ اللہ دعاؤں کے انتظار کے ذریعے آزماتا ہے۔ وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارے یقین دیکھ سکے، اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ نہ تمہارا دل تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو۔ شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہو، شاید اب تمہاری صلے کا وقت ہو، تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پہ اٹکا رکھا ہو۔ شاید یہی آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھویا تھا۔ تم کیوں سوچ لیتے ہو کہ اب تم دعا نہیں مانگو گے؟ مایوس کیوں بیٹھے ہو؟ معجزے تو کبھی بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی لمحے میں ہو سکتے ہیں۔ جانتی ہوں میں کہ یہ صبر کا سفر بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس صبر کے سفر میں بندہ اپنے اللہ کی خاص نظر میں آ جاتا ہے۔ جس آزمائش سے تم گزرتے ہو اس آزمائش نے تمہیں اللہ کے اتنا قریب کر دیا ہے۔ کیا یہ کسی نعمت سے بڑھ کر ہے؟ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں تھوڑا اور مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری اگلی دعا تمہاری آخری دعا ہو۔ تمہارا اللہ تو ناممکن پر قادر ہے، اور تم ممکن پر مایوس ہو کر بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب ناممکن ہے۔ اٹھو اور اپنی دعا اللہ سے اسی لگن سے مانگو جس لگن سے تم نے پہلی بار مانگی تھی۔ تہجد کا ثواب۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سونے کے لیے بستر پر آیا اور اس کی نیت رات کو تہجد پڑھنے کی تھی، لیکن وہ ایسا سویا کہ صبح ہی جاگا، تو اس کو اس کی نیت پر تہجد کا ثواب ملتا ہے، اور اس کا سونا اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام ہے۔ کیسے اللہ کو اپنی دعاؤں پہ راضی کر سکتے ہیں؟ دعاؤں کی قبولیت کے طریقے۔ ہر چیز کی طرح دعا مانگنے کے بھی خاص طریقے ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ سے تو کسی بھی طرح دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن جب آپ صحیح طریقے سے مانگتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ کو اپنے ماں باپ سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ ادب کے ساتھ وہ چیز مانگتے ہیں، جھک کر، مسکرا کر اور پورے یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کو وہ چیز ضرور دیں گے۔
آپ انہیں مناتے ہیں، آپ انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ واقعی اس چیز کے لائق ہیں۔ تو اللہ کو منانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اور کون کون سے ہوتے ہیں؟ استغفار، معافی۔ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا طریقہ استغفار ہے۔ اکثر اوقات ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کا راستہ روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کے راستے میں سب سے بڑی دیوار ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس دیوار کو توڑنی ہے تاکہ سامنے کا منظر ہمیں نظر آ سکے اور قبولیت کی منزل تک آنکھوں کو اور دل کو رسائی مل سکے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کی باتیں وہ کبھی نہیں ڈالتا۔ جب اللہ کو تمہارا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ اسباب ایسے بناتا ہے کہ تم سجدے تک پہنچ جاؤ۔ وہ وقتی طور پر ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جن سے تمہیں بے حد محبت ہو، جن کے بغیر رہنے کا تم تصور نہیں کر سکتے، اور جب تم صبر کے سجدے میں گر کے بھی اس کی رضا میں راضی رہتے ہو، 1000 بار ٹوٹنے کے بعد بھی اپنا صبر ڈگمگانے نہیں دیتے، تو وہ بھی مسکرا کے ایک حکم فرماتا ہے، اور صبر کے سجدے کی تاثیر شکر کے سجدے میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ وہ بس ایک حکم فرماتا ہے اور برسوں کی بچھڑی ہوئی چیز پل بھر میں واپس مل جاتی ہے۔ ایک دن آئے گا کہ تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیا جائے گا، اور تم اپنی زندگی میں بہت قریب سے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ جب تمہارا خواب حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا تو تمہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آئے گا، اور تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ دل میں امید کا دیا روشن ہوتے ہی دل کے آنگن میں سکون بھری لو کا جھلملاتے ہوئے پھیل جانا کوئی عام سی بات تو نہیں، بلکہ یہ تو اشارہ ہے ان خوشیوں کی جانب سے کہ اللہ تمہیں عنقریب آنے والے وقتوں میں نوازنے والا ہے۔ نماز پڑھ کے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کتنا ہی وقت بیت جاتا ہے، خالی نظروں سے آسمان کو تکتے کتنے ہی لمحے گزر جاتے ہیں۔ دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اسے اپنے پاس پا کر ہم کتنی ہی باتیں بول دیتے ہیں۔ آس پاس لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہیں، اپنی تنہائی رب کو دکھائے کتنے ہی آنسو پلکوں سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کبھی وہ دینے میں دیر کرتا ہے اور کبھی مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ کاملیت کی مسافت طے کرنے پر وہ کتنے ہی خوابوں سے جھولی بھر دیتا ہے۔ کبھی ضبط کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں ہم، اور کبھی ریزہ ریزہ ہو کر کسی بھی لمحے بکھر جاتے ہیں۔ وہ تہجد بھی ادا کرنے لگتی ہیں، پھر جو فرض نماز بھی مشکل سے ادا کر پاتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جنہیں دنیا کی نظروں سے دور کر کے اپنی نگاہوں میں رکھ لیتا ہے وہ رب۔ کہاں پہلے جیسے نادان رہتے ہیں وہ لوگ پھر کتنا بدل جاتے ہیں۔ جب تم بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہارے نصیب کے سامنے بے بس اس لیے نہیں کرتا تاکہ تم مایوس ہو جاؤ، کمزور پڑ جاؤ، بلکہ وہ بے بسی تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پکارو اور اس بات کی گواہی دو کہ اس کا ایک حکم نصیب کے سارے پنے بدل سکتا ہے۔ یعنی تم اس سے دعا کرو، اس سے وہ مانگو جو تمہیں چاہیے، یہ سوچے بنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ ممکن ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ چاہے تو آسمان زمین بن جائے اور زمین آسمان میں بدل جائے، وہ چاہے تو دن رات ہو جائے اور رات دن بن جائے، وہ چاہے تو صحرا کو سمندر کر دے، ساری بات تو صرف اس کی چاہت کی ہے۔ اور وہ چاہتا ہے اور وہ چاہتا تب ہے جب تم اپنی چاہتیں اس کی رضا پر قربان کر دیتے ہو، جب تم ضد نہیں کرتے، جب تم اس کے فیصلوں کو قبول کر لیتے ہو۔ اللہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا، تم خود اپنی ذات پر رحم نہیں کرتے، تم خود اپنی ذات پر رحم نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ فیصلہ تمہارے حق میں دیتا ہے، پھر تم اس پر راضی ہو یا نہ ہو۔ تو پھر جو چاہیے اس سے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے بھاگو مت، اس کے لیے اپنی ذات کی نفی نہ کرو، اس کی خاطر کبھی خود کو رسوا نہ کرو، اس چیز کے لیے کبھی اپنی جان پہ ظلم نہ کرو۔ اگر دل کا سکون چاہتی ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتی، دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، وہ تمہاری ہر تکلیف، ہر درد اور ہر خوشی کو جانتا ہے، وہ تمہاری ہر دعا سے واقف ہے،
بس وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ، اور یقین رکھو کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور اس کی رضا سے بہتر تو کسی کی رضا نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے دیتا ہے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے، جس کے ملنے کی امید تم بہت پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہو، کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ تم اس کی ایک چاہت کو اپنی چاہت بناتے ہو تو وہ تمہاری ساری چاہتوں کو اپنی چاہت بنا دیتا ہے۔ تو پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارا رب تو اتنا رحیم ہے کہ تم اس کی ایک صدا پر لبیک کہہ دو تو وہ تمہاری تمام صداؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ تم اس سے بھلے لاکھ دفعہ ہی کیوں نہ منہ موڑ لو، مگر پلٹ کر جب بھی اس کو پکارو گے تو وہ ہمیشہ تمہیں اپنے پاس ملے گا۔ اس کی محبت تو ایسی ہے کہ وہ روٹھ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا، تو پھر ایسی محبت سے مایوسی کیسی؟ اگر تم جان جاؤ کہ جو تمہیں ابھی مل نہیں سکا اس میں اللہ کی کتنی بڑی مصلحت تھی تو تم اس کی محبت دیکھ کر اشکبار ہو جاؤ۔ اگر تم جان جاؤ کہ اس نے تم سے کچھ لے کر تمہیں کیا کچھ دینے کا سوچا ہوا ہے تو تم تمام عمر سجدے سے سر نہ اٹھاؤ۔ اگر تمہیں ذرا بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کیسے تمہارے معاملات سنبھالتا ہے تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے تو پھر بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن سب تمہارا، جب رب تمہارا۔